السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ ناظرین محترم، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک ہفتہ اس کا رخصت بھی ہو رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے آتے ہی بالخصوص مسلمان پوری دنیا کے اور ہمارے شہر کے بھی مسلمان اپنے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت، محبت، وارفتگی اور اپنے تعلق کے اظہار میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس بات کی مکمل کوشش کرتے ہیں کہ آقا سے اپنے اظہار محبت میں اور آقا سے اپنی عقیدت اور اپنے تعلق کو ظاہر کرنے میں ہم ایک دوسرے سے سبقت کر جائیں۔ یقیناً یہ بڑی خوش آئین اور قابل قدر صفت ہے کہ ایک امتی اپنے نبی کے آنے پر اور آپ کی ولادت والے مہینے میں حضور سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرے۔ یہ چیز اس وقت دوسروں کے لیے بھی لائق تقلید ہوگی اور قابل عمل ہوگی جب ہم حضور سے اظہار محبت اور حضور سے اپنی عقیدت کا اظہار اس انداز پر کریں جس انداز پر کرنے کا حکم خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہو، اللہ کو بھی پسند ہو اور وہ عمل دوسروں کے لیے لائق تقلید بنے۔ تو اسی سلسلے میں ماہ ربیع الاول کے اندر بالخصوص حضور سے اظہار محبت کے لیے ہم کیا کام انجام دے سکتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم اختیار کر کے یہ بات ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل امت کے دوسرے طبقات کے لیے لائق تقلید ہے اور قابل اتباع ہے۔ یاد رکھیے کہ ماہ ربیع الاول یہ تمام مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اس مہینے میں بالخصوص اور اپنی پوری زندگی بالعموم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس مشن کو ہم عام کریں، اور یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا جو مقصد ہے اس میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب حضور کا جو مشن ہم عام کریں تو اس میں رحمت والے پہلو کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ ہر عمل ہمارا جو حضور کے مشن کو عام کرنے کا ذریعہ بنے اس میں رحمت والے پہلو کو اپنانے اور رحمت والے پہلو کو پیش کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ تو ہماری حضور سے سچی پکی عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کے آنے پر ماہ ربیع الاول میں وہ کام انجام دیں جس کو کرنے کا حکم آپ نے دیا ہو اور جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہوں، اور ان تمام کاموں کو جن کے کرنے کا نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا اور جس کے کرنے پر آپ اور اللہ کی ناراضگی اور ناخوشی شامل ہوتی ہو، ایسے کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن نے صاف الفاظ میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر ہم اس بات کے لحاظ کرتے ہوئے حضور سے اظہار عقیدت و محبت کریں گے تو اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کے سچے عاشقوں کی فہرست میں شامل کریں گے اور سچے عاشقوں میں ہمارا بھی نام شامل ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام ہے جن کاموں کو کر کے ہم حضور سے اپنی عشق و محبت کو پختہ کر سکتے ہیں اور اظہار
کا ایک عملی طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ پڑوسی ریاست کے ایک معروف عالم دین مولانا تصدق حسین صاحب ندوی اس سلسلے میں انہوں نے چند باتوں کو مرتب کیا ہے، انہی باتوں کو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، شجر کاری کا ماحول بنایا جائے، یعنی پودے لگائے جائیں، شجر کاری کی جائے ماہ ربیع الاول کے اندر۔ اور میں کسی دن یا تاریخ کا تعین نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پورے مہینے میں یہ کام کیا جائے، شجر کاری کو عام کیا جائے، اس سے ماحول سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ آج یہ پودے کل درخت بنیں گے اور لوگوں کے لیے سائے کا ذریعہ بنیں گے، لوگوں کے لیے دھوپ سے راحت کا ذریعہ بنیں گے، اور کلین اینڈ گرین سٹی کا مصداق بننے میں یہ بڑا تعاون کریں گے۔ اور یقین جانیے یہ پہلو واقعی رحمت والا پہلو ہے، اس سے لوگوں کا نفع جڑا ہوا ہے، لوگوں کا خیر اس سے وابستہ ہے۔ تو یہ یقین جانیں آپ کہ خیر والا پہلو بھی ہے، رحمت والا پہلو بھی ہے۔ دوسرا کام جو عموماً اس موقع پر ماہ ربیع الاول میں کیا جاتا ہے، بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جائے، جس سے لوگوں کی جان بچ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑ جائے اور خون اس کو علی الفور میسر نہ ہو تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ خود مریض اور مریض کے رشتہ دار، مریض کے گھر والے اس سلسلے میں بڑے پریشان اور متفکر ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے جسم کا تھوڑا بہت خون کا عطیہ دیا تو اس سے بے شمار ان مریضوں کو جو خون کے مستحق ہوتے ہیں، جن کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی زندگی جو ہے زندگی بھی سنورے گی، جان بھی بچے گی، اور اس میں یقیناً رحمت والا پہلو۔ تیسری چیز، منشیات کے روک تھام کے لیے مؤثر مہم چلانا، پان، گٹکا، شراب اور ایسی خاص منشیات کے جس کے ذریعے سے زندگیاں اجڑ رہی ہیں، موذی امراض میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اس کے روک تھام کے لیے مؤثر اقدام کرنا، اور ایسا کام کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں ایک تو شعور بھی آئے اور پھر ساتھ ہی ساتھ لوگ اس چیز کو ترک کرنے کے لیے تیار بھی ہو۔ کیونکہ جو لوگ منشیات کے بالخصوص شراب، گانجا اور ڈرگز وغیرہ کے جو لوگ عادی ہیں، اس سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے واسطے سے ان کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بڑے مؤثر اور بہتر اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ منشیات کا روک تھام اس میں ربیع الاول کے مہینے میں کیا جائے۔ چوتھا کام، جو مریض دواخانوں میں شریک ہیں ان کے پاس جا کر ان کی عیادت کرنا اور ضروری اشیاء، پھل فروٹ وغیرہ یا کچھ مالی امداد کے ذریعے سے ان کا تعاون کرنا، اور جو موذی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں ان کو ہمت اور حوصلہ دینا، تاکہ ان کی آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے دلجوئی ہو سکے، ان کے دلوں کو ایک اطمینان اور سکون والا ماحول میسر ہو، اس بات کی آپ کوشش کریں۔ پانچواں کام، تعلیمی شعور بیداری مہم، یعنی اپنے علاقوں میں جو ذہین بچے ہیں ان کی تعلیمی امداد کرنا، ان کی فیس وغیرہ کے سلسلے میں کوشش کرنا، اور جتنے بچے ہیں ساروں کے تعلیم یافتہ ہونے کی فکر کرنا کہ علاقے میں کوئی بچہ ناخواندہ، ان پڑھ اور جاہل نہ رہنے پائے۔ چھٹا کام، سیرت النبی کے مقابلے اور سیرت النبی کوئز اسکول کے سطح پر، کالج کے سطح پر، یونیورسٹیز کے سطح پر اس کو چلانا، اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو شامل کرنا، اس لیے کہ یہ سیرت النبی کے مقابلے اور کوئز وغیرہ کا انعقاد یہ دوسروں کے لیے بھی اور خود مسلمانوں کے لیے سیرت سے واقف ہونے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بچے سیرت سے واقف ہوں گے تو امید ہے کہ یہ اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنائیں گے۔
اور اس میں کوئی فرق نہ کیا جائے، بلا تفریق مذہب و ملت، مسلمان غیر مسلم ساروں کو اس کے اندر شامل رکھا جائے تاکہ سیرت کا پیغام زیادہ سے زیادہ عام ہوتا رہے۔ ایک کام اور کرنا ہے کہ غیر مسلم برادران وطن تک خاص طور سے سیرت النبی کے پیغام کو مختلف زبانوں اور خاص طور سے علاقائی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے سیرت سے متعلق لٹریچر ان کو فراہم کیا جائے، اور جب آپ یہ لٹریچر دیں تو ساتھ میں کچھ تحفہ، کچھ مٹھائی یا کوئی ہدیہ بھی ان کو پیش کریں، جس سے یعنی موجودہ نفرت کا ماحول ختم ہو اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے واقف ہو سکیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ محلے اور علاقوں میں سیرت النبی کے جلسے کیے جائیں اور اس میں دیگر برادران وطن کو خاص طور سے مدعو کر کے ان کے سامنے اسلام کے پرامن تعلیمات کو اور اسلام کے امن پسند مذہب ہونے کو واضح طور پر بیان کیا جائے تاکہ بھائی چارہ قائم رہے اور جو دوریاں ہمارے اور دیگر برادران وطن کے درمیان میں قصدن لائی گئی ہیں ان دوریوں کا تدارک اس کے ذریعے سے ہو سکے۔ ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آقا کے لیے بالخصوص ایصال ثواب کے عنوان پر غربا، مساکین، یتیموں، محتاجوں میں راشن پیکٹ کی جو ہے تقسیم عمل میں لایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ان بیواؤں، یتیموں، محتاجوں کی مدد ہو اور ہم ان کی مدد کے ذریعے سے ان کے دل سے نکلنے والی دعاؤں کے حقدار بنے۔ ایک کام یہ بھی کیا جائے کہ حضور سے محبت کا اظہار عملی طور پر، اور عملی طور پر اظہار یہ کہ درود پاک کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھیں، مستقل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا اور ہمارے لیے بالخصوص آخرت میں حضور کی شفاعت کا یہ عمل ذریعہ بنے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ درود کی کثرت کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی۔ یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ ایک کام یہ بھی کیا جائے کہ برادران وطن کو ماہ ربیع الاول میں کبھی بھی اپنے گھر بلائیں، کھانا کھلائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار کے بارے میں آپ ان کو بتائیں اور ان سے خود بھی یہ معلوم کریں کہ آپ ہمارے نبی کی سیرت کے متعلق کیا جانتے ہیں۔ اگر وہ کچھ بتائیں تو اس میں جو کمی ہو جائے یا اگر وہ بات نامکمل ہو تو آپ اپنے ذریعے سے بات کر کے اس کو مکمل بات پہنچائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ حضور کے متعلق جو غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں اس کو دور کیا جا سکے گا اور پھر وہ مسلمانوں سے اور دین اسلام سے قریب ہوں گے۔ ایک اہم کام جو بالخصوص نوجوانوں کو کرنا ہے وہ یہ کہ ماہ ربیع الاول کے اندر بالخصوص اور پوری زندگی کے لیے بالعموم یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنی پوری زندگی سیرت کے موافق گزاریں گے، نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور غیروں کے نقش قدم پر ہرگز نہیں چلیں گے، اور اگر چلتے تھے تو اس سے اب اپنے آپ کو بچائیں گے، اجتناب کریں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ مسلمانوں میں ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے گا، وہ معاشرہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بتایا تھا، اور وہ معاشرہ جو مدینے کے گلیوں کے اندر، مکے کی گلیوں کے اندر اور مدینے کے بازاروں میں، مکے کے بازاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد چلتا پھرتا ایک اسوہ تھا اور ایک آئیڈیل تھا جو حضرات صحابہ نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر نوجوان عزم کر لیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور آپ کی سیرت کو اپنائیں گے، غیروں کے نقش قدم پر ہرگز نہیں چلیں گے، تو اس سے معاشرے کے اندر کافی حد تک سدھار بلکہ انقلاب پیدا ہوگا، اور اس انقلاب کا ذریعہ نوجوانوں آپ بنو گے۔ یہ وہ کام ہے جو ماہ ربیع الاول کے اندر ہمیں کرنے چاہیے اور اس کے کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ جتنے اور بےہودہ اور لغو کام کیے جاتے ہیں، یہ جو جھنڈیاں لگانا ہے، یہ جو بیرق لگانا ہے اور وہ جھنڈیاں لے کر کے نکلنا ہے، میرے بزرگوں آپ ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہوئے یہ بات بتاؤ کہ اس سے نہ کوئی دینی نفع ہے نہ دنیاوی نفع ہے، اس عمل سے نہ دینی نفع ہے نہ دنیاوی نفع ہے، اور جتنے جلوس اور جتنی طوفان بدتمیزی اس موقع پر ہوتی ہے، الامن والحفیظ اللہ گواہ ہے کہ ان تمام کاموں میں سے کسی عمل سے نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، بلکہ دین کا بھی نقصان دنیا کا بھی نقصان۔ آج میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ سے اور چھوٹے چھوٹے بچے خاص طور سے گھر گھر دستک لگا کر میلاد النبی کے عنوان پر چندہ مانگ رہے ہیں۔ ارے جس نبی نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی، جس نبی نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم اتنے بے حیثیت انسان ہو گئے کہ نبی کے میلاد کے عنوان پر چندہ کر کے کام کریں؟ اگر نہیں ہے اللہ کی طرف سے پوچھ اور پکڑ نہیں ہوگی کہ کیوں نہیں کیا، یا پھر یہ بھی نہیں سوال ہوگا کہ تمہارے پاس نہیں تھا تو چندہ کیوں نہیں کیا۔ یہ سب پیٹ پالنے کے ذریعے، صاف الفاظ میں سن لو کہ یہ سب پیٹ پالنے کے ذریعے ہیں، نہ ان ڈیکوریشنوں کا کوئی سوال ہوگا، نہ ان سجاوٹوں کا کوئی سوال ہوگا، نہ اس سے کوئی دنیا کا نفع ہے نہ دین کا نفع ہے۔ اور یہ جو چندے مانگ کر کے یہ خیراتی کام سمجھ کر کے جو لوگ کر رہے ہیں، ان کو حیا آنی چاہیے کہ نبی کے نام پر اور نبی کی عظمت اور محبت کے نام پر بھیک اور خیرات مانگ کر کے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی حیثیت ہے تو کرو، اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے مت کرو، کوئی پوچھ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے عوام کا چندہ جمع کیا اور اس چندے میں خیانت کر دی اور اپنی ذات پر استعمال کر لیا، یاد رکھنا میدان قیامت میں تم جواب دہ بنو گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سجاوٹوں کی، ان جھنڈیوں کی، ان بیرقوں کی کوئی اللہ کی طرف سے پوچھ نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ پوری علماء برادری سے یہ بات معلوم کر لو کہ یہ جو اس وقت میں ہم نوجوان بالخصوص کر رہے ہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اور یہ غیر ضروری اسراف ہے، غیر ضروری اسراف ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے ایک لسٹ سنائی ہے، اس پہ آپ اپنا کام کرو اور یہ کام کر کے دیکھو، اس سے دل بھی خوش ہوگا، روح بھی خوش ہوگی، دنیا والے بھی خوش ہوں گے، رب بھی راضی ہوگا، محبوب بھی خوش ہوں گے۔ اس کے علاوہ جلوس کی شکل میں، ریالیوں کی شکل میں، اور بیت اللہ کے اور گنبد خضرا کے ماڈل بنا کر چوراہوں پر رکھنا اور لوگ اس کے لیے دیدار کرنے کے واسطے امڑ کر جانا، یہ بھی کوئی میلاد منانے کا یا ربیع الاول میں کیا جانے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا ہے، نہ یہ دین کا کوئی عمل ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ریلیوں کے اندر ڈی جے پر نعت لگا دینا، اس پر رقص کرنا، ناچنا، بےہودگیاں کرنا، پنگیاں بجانا اور گاڑیوں کی ویلنگ کرنا، اور اسی طریقے سے آٹوں کے اوپر کرتب بازیاں کرنا، میرے بھائی یاد رکھ لینا اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا، یہ کوئی دین کا عمل نہیں ہے۔ یہ چہروں پر جو ہے میلاد النبی مبارک کے سٹیکرز لگانا، عرش لگانا، پٹے باندھنا، یہ ساری جو طوفان بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، اس کا دین و شریعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے تو گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ دین سمجھ کر اگر کوئی یہ عمل کر رہا ہے کہ بھئی یہ لگانا بھی دین ہے، یہ ناچنا بھی دین ہے، اور یہ جو ہے ماڈلز کو دیکھنے کے لیے نکلنا یہ بھی دین ہے، یہ سمجھ کر اگر کوئی کر رہا ہے تو گناہ ہے۔ پھر دوسرے دن وہی کلموں کے جھنڈے جو ریلیوں میں نکال کر کے پھرے تھے، وہ اس کی بے حرمتیاں ہوتی ہیں، وہ راستے میں کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ الامن والحفیظ ہر سال یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اس لیے
ان طوفان بدتمیزیوں کی، ناچنے گانے، ڈی جے لگانے اور ویلنگ کرنے اور یہ پنگی بجانے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یاد رکھنا اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو کوئی یہ عمل دین سمجھ کر کرتا ہے گنہگار ہے، اور مسلمانوں کی کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی مسلک والا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ان بےہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور وہ کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو، رسول بھی راضی ہو اور دنیا والے بھی خوش ہوں، اور ان تمام بےہودہ کاموں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں کہ جس سے دنیا بھی خراب ہو، آخرت بھی خراب ہو، اور یہ کام ہمارے لیے وبال کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے ان باتوں کی بھرپور اپنے طور پر خیال رکھتے ہوئے انجام دہی کریں۔ جو 12 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 12 کاموں کے سلسلے میں ضرور غور کر کے یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کریں۔ اور اب تک کی جو طوفان بدتمیزیاں اور میلاد کے عنوان پر جو کچھ ہوتا رہا ہے، یہ سب بے جا اسراف اور غیر ضروری چیزیں ہیں۔ اس سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کے ذریعے سے کئی لوگ اپنے اس عمل سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اور راہ حق پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔